اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے۔ طلباء کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لو، کچھ پڑھ لکھ لو، کچھ سیکھ لو، تو اس کو اپنے تک محدود مت رکھو بلکہ آگے تک پہنچاؤ، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھانے سے علم محفوظ رہتا ہے، اور آپ نے اسے آگے نہیں بڑھایا، اسے اپنے تک محدود رکھا اور اس کی تبلیغ نہیں کی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، جو ذرائع علم ہیں آگے بڑھانے کے جو ذرائع ہیں، علم کے آگے بڑھانے کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار نہیں کیے، تو پھر علم ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل جس نے کیا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو زیادہ دیر تک وہ علم محفوظ نہیں رکھ پائے گا، اس نے وہ جب تک یاد ہے اس وقت تک دوسرے کو پہنچا دیا، پڑھا دیا، تو بسا اوقات بعض مرتبہ طالب علم استاد سے، شاگرد اپنے معلم سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ علم کو اچھی طریقے سے کیچ کر لیتا ہے۔ استاد تو پڑھا کر فارغ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، لیکن طالب علم اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ تو علم کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، علم کو آگے پہنچانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخیلی یہ انسانوں کے مزاج میں رہی ہے، مال کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں اور علم کے ساتھ بھی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر عمدہ چیز، نفیس چیز، بیش قیمت چیز کے ساتھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، تو علم سے بڑھ کر کوئی بیش قیمت ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا مزاج علم کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بخیلی کرتے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، علم ضائع ہو جائے گا۔ مال میں بخیلی کرنے سے ہو سکتا ہے مال رہ جائے، لیکن علم میں بخیلی کرنے سے علم رہے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بلکہ علم تو اور مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کو اگر تقریر کرنی آتی ہے، آپ تقریر کرتے ہیں، پھر آگے کرتے رہتے ہیں، جہاں موقع ملا بولتے رہتے ہیں، تو آپ کی زبان کھلتی چلی جائے گی۔ عربی زبان بولنا، ایک زمانہ تھا یہاں طلباء یہاں سے آگے جاتے تھے تو عربی کا شوق رہتا تھا، طلباء خواہش مند ہوتے تھے کہ عربی میں بولیں، عربی میں گفتگو کریں، تو عربی کا شوق بھی تھا، ہم عربی پڑھاتے تھے، بولتے تھے، پھٹافٹ زبان چلتی تھی۔ اور جب بولنا بند کر دیا ہے تو بہت سارے الفاظ ذہن میں آتے ہی نہیں۔ جب مطالعہ کرتے ہیں موبائل میں کسی مضمون کا عربی کا آ گیا یا کسی کتاب میں، تو بہت ساری تعبیرات، بہت سارے کلمات، بہت سارے اچھے جملے کا یار اتنا اچھا جملہ تھا، مجھے یاد تھا کسی زمانے میں، بھول ہی گیا، ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ خرچ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ ذہن سے کیا ہو جاتا ہے، ماں ہو جاتا ہے۔ تو بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حکیم صاحب تھے نبض شناس، بڑے ماہر، تو انہوں نے نبض پر ایک رسالہ لکھ رکھا تھا۔ نبض کا علم یہ بہت عام ہوتا ہے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، اس رسالے کی ہوا تک کسی کو نہیں لگنے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مر گئے تو اس وقت مرنے سے پہلے وصیت کی کہ یہ جو رسالہ ہے یہ میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبض شناس تو بس ایک حکیم رہے ہیں، اس کے بعد زیادہ کسی میں مہارت نہیں ہے، یہ علم کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ بعد میں لوگوں نے ان کی وصیت کے مطابق قبر کے اندر دفن کر دیا۔ ایک آدمی کو اس کا علم تھا، اس کا پتہ تھا، وہ چپکے سے گیا اور قبر کھود کر وہ رسالہ نکال کر لے کے آیا، تو اس رسالے کا نام ہی پڑ گیا رسالہ قبریہ۔ کیا پڑ گیا نام؟ رسالہ قبریہ۔ تو یہ مزاج ہے لوگوں میں، اس لیے کہا کہ نہیں، خرچ کرو، آگے بڑھاؤ، علم کو آگے پہنچاؤ۔ علم مال کی طرح نہیں ہے کہ خرچ کرو گے کم ہو جائے گا۔ علم تو ایسی چیز ہے جتنا آگے پہنچاؤ گے، جتنا بولو گے اتنا محفوظ رہے گا، بڑھے گا۔